دبئی عالمی سطح پر ایک بڑا کھلاڑی ہے۔ صرف 50 سال پہلے تیل دبئی میں دریافت ہوا تو کیسے دبئی اتنا امیر ہو گیا؟ شیخ راشد بن سعید آل مکتوم نے 32 سال کے لیے دبئی کا رول کیا۔ شیخ راشد کو دبئی کو ایک چھوٹے سے فشنگ ہاربر سے 21ویں صدی کی دنیا کے تیز ترین اور جدید ترین شہر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ صرف اور صرف 35 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہونے کے باوجود، جو کہ ممبئی سے بھی چھوٹا ہے اور کراچی سے بھی چھوٹا ہے، اس قوم نے تپتے صحرا سے لے کر دنیا کے تیز ترین گروتھ والے شہر میں اپنے آپ کو ڈھال دیا ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دبئی امیر ہوا ہے وہاں سے نکلنے والے آئل کی بدولت، لیکن حقیقت میں آئل صرف دبئی کی جی ڈی پی کا 1% ہے۔ دبئی کی آئل ریزرو انڈیا اور ویتنام سے بھی بہت کم ہے، اور بہت سارے ایسے ملک جو دبئی سے بھی آئل ریزرو میں بہت زیادہ ہیں، وہ غربت اور بے روزگاری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وینزویلا کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ آئل ریزرو ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آئل ہی ایسی طاقت نہیں جس نے دبئی کو آج کا جدید ترین شہر بنایا ہے۔ اس کے لیے جو دبئی کے امیر نے کام کیا ہے وہ انتہا سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر دبئی کی ترقی کے پیچھے اس کا آئل نہیں ہے تو وہ آخر کیا ہے۔ دبئی دنیا کی اکانومی کا سینٹر بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کی 500 بگ کمپنیز میں سے 140 کمپنیز کے ہیڈ کوارٹر دبئی میں ہی ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح دبئی صحرا سے ایسا شہر بن گیا ہے جو پوری دنیا کا مرکز ہے۔ اس سوال کو جاننے کے لیے آپ کو دبئی کی جیوگرافک لوکیشن کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ دبئی کے اور باقی امارات میں آپس میں کیا فرق ہے، اور یہ عرب ایمریٹس ہے کیا۔ یو اے ای عرب ایمریٹس، جس میں شارجہ، راس الخیمہ، عجمان، ابوظہبی، دبئی، فجیرہ، ام القوین شامل ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جا کر دیکھیں، دبئی یونائٹڈ عرب امارات کا حصہ نہیں تھا، اور نہ ہی یونائٹڈ عرب ایمریٹس بنی تھی، اور دبئی ایک چھوٹا سا گاؤں اور ایک فشنگ ہاربر تھا۔ 1960 میں عرب ممالک کو یہ پتہ لگا کہ ان کی زمین کے نیچے آئل ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے، اور وہ ایک گولڈ مائن پر زندگی گزار رہے ہیں، اور جس طرح اس آئل کی پرائز اور ڈیمانڈ بڑھتی گئی، بلینز آف ڈالرز عرب ممالک کی طرف جاتے گئے، اور یو اے ای کے پاس دنیا کے 7th لارجسٹ آئل ریزرو ہیں، اور اس میں بھی مزید گہرائی میں جائیں تو ابوظہبی کے پاس 92.2 بلین بیرل آئل موجود ہے، لیکن دبئی کے پاس صرف 4 بلین بیرل آئل ہے، جو کہ انڈیا اور ویتنام کے آئل ریزرو سے بھی بہت کم ہے۔ شیخ راشد بن سعید مکتوم نے کہا کہ میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور میرے پاس ایک بری خبر ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمیں آئل ملا ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ملا۔ اس شیخ راشد کی سٹیٹمنٹ انتہائی اہم ہے۔ دور دراز کے رورل ایریا میں رہنے کے باوجود اس کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ بے شک ہمیں آئل ملا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ہمیں اسی لیے اس کے ساتھ اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں شروع کرنی ہوں گی۔ ایک طرف اس نے آئل کو بیچنا شروع کیا، اور دوسری طرف اس نے دبئی کی کچھ ایسی خصوصیات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ جس کی وجہ سے دبئی نام پیدا کر سکتا تھا۔ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ جو 35 کلومیٹر کی دبئی کی کوسٹ لائن ہے، یہ دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بالکل قریب ہی اپوزٹ ایران ہے۔ پرشین گلف سے گزرنے والا آئل سارا اسی راستے سے گزر کر جاتا ہے، اور پرشین گلف کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے انٹری اور ایگزٹ کا۔ پرشین گلف کے بارے میں ویڈیو میں تمام معلومات آپ اوپر لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی آدھی آئل کی ٹریڈ یہیں سے ہوتی ہے، جہاں سے آئل نکل کر سارے کا سارا چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جاپان اور ساؤتھ کوریا کی طرف جاتا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پرشین گلف کو انڈین اوشن اور انڈین کانٹیننٹ سے ملانے کے لیے یہ واحد راستہ ہے، اور اسی طرح افریقہ جانے کے لیے بھی سب سے زیادہ قریب راستہ یہاں سے دبئی ہی ہے۔ دبئی کی لوکیشن ایک ایسی جگہ پر ہے جو دنیا کے 2 ارب سے زیادہ لوگوں کو ایک ایسا راستہ فراہم کرتا ہے، سی سے بھی اور ایئر سے بھی، جو کہ کوئی اور ملک فراہم نہیں کر سکتا۔ شیخ نے اس پورٹ کو بنانے کے لیے بہت زیادہ لون لیے۔ یہ ایک اس وقت انتہائی بولڈ فیصلہ تھا۔ اس نے بہت زیادہ گہرائی میں ڈرلنگ شروع کی تاکہ بڑے سے بڑے اور زیادہ سے زیادہ شپس ایک وقت میں ہینڈل کیے جا سکیں، اور اس میں بہت ساری کٹنگ ایج فیسلٹیز بنائی گئی۔ جبل علی پورٹ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس، چاکلیٹ پروڈکٹس، پیرشیبل پروڈکٹس کی بہت زیادہ ٹریڈ کو کنٹرول کرتی ہے، اور پروڈکٹس کو ایک لمبے
عرصے کے لیے یہاں پر سٹور کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے دبئی کی پورٹ دنیا کی آج 9th بزیسٹ پورٹ ہے، جو کہ ایک اندازے کے مطابق 10% دنیا کی کنٹینر ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے اور 14 ملین کنٹینرز ایئرلی ہینڈل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاں پہ آئل دبئی کی ٹوٹل جی ڈی پی میں 1% ایڈ کرتا ہے، وہیں میری ٹائم انڈسٹری دبئی کی جی ڈی پی میں 7% ایڈ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی شیخ یہاں رکے نہیں۔ دبئی کے شیخ نے جو ایک انتہائی اہم کام کیا، اس نے پوری دبئی میں کچھ فری زون بنائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر کسی کفیل کے، بغیر کسی شخص کی مدد کے آپ ایک کمپنی سیٹ اپ کر سکتے ہو اور اس کی 100% اونرشپ رکھ سکتے ہو، پروفٹ 100% اپنے ملک میں لے کر جا سکتے ہو، 100% امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ٹیکس فری ٹریڈ کر سکتے ہو۔ لیکن اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ دبئی اس سے پیسے کس طرح کماتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دبئی فری زون سے کوئی پیسہ نہیں کماتا، بلکہ فری زون کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب آئیں گے، ایک ایسا ایکو سسٹم بنے گا جس میں بزنس ڈیولپمنٹ ہوگی، جس میں لوگ دوسرے ملکوں سے آ کر یہاں پر رہنا پسند کریں گے، کیونکہ دبئی کی جو آبادی ہے وہ اپنی تو بہت تھوڑی سی ہے، زیادہ تر لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپرچونٹیز ملی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دبئی کو پسند کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک ایسا ایکو سسٹم بن گیا ہے۔ دبئی 10-20 سال گزرنے کے بعد فری زون سے بے انتہا دولت کمانے والا ہے۔ دبئی میں بزنس کے لیے ٹیکس اور ریگولیشنز بہت کم ہیں، تو دنیا کی بہت ساری بڑی کمپنیوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر یہاں سیٹ اپ کر لیے ہیں۔ 140 بگ کارپوریشنز کے آفیسز دبئی میں ہیں، اور اگر دبئی کے شیخ نے ان پر کبھی ٹیکس لگا بھی دیے تو وہ کبھی بھی دبئی کو چھوڑ کر نہیں جانے لگے، کیونکہ ایک ایسا ایکو سسٹم بن چکا ہے جس کے اندر ان کا سارا بزنس چل رہا ہے، اور وہ پوری دنیا سے کانٹیکٹ میں ہے۔ اور اسی وجہ سے دنیا کے ابھرتے ہوئے نیو سٹارٹ اپ کمپنیز کے لیے ایک ایسی گولڈ مائن بن چکا ہے، جو یہاں پر اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا اور یہاں پر رہنا بہت پسند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایسا بزنس ایکو سسٹم بنا ہوا ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے دبئی کی پہچان اور بھی زیادہ ٹیک انڈسٹری میں نمایاں ہو گئی ہے۔ دبئی کی جی ڈی پی گروتھ کا ایک اور آسپیکٹ بھی ہے جو کہ اس کی شان و شوکت کی دنیا میں اس کی پہچان ہے، اور وہ ہے ٹورزم۔ اور یہی وجہ ہے کہ دبئی کا ٹورزم انتہائی ترقی کر رہا ہے۔ دبئی کی لوکیشن ایسی ہے کہ 2 ارب انسان صرف 4 گھنٹے میں دبئی میں پہنچ سکتے ہیں، اور یہ کہ انتہائی زبردست چیز ہے۔ اگر آپ دبئی کے میپ کو دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دبئی صرف 4 گھنٹے دور ہے 2 ارب لوگوں سے، اور 8 گھنٹے دور ہے 5 ارب لوگوں سے۔ اگر دنیا میں 8 گھنٹے میں 5 ارب لوگوں کا کہیں پہنچنے کا پلان بن جائے تو وہ آسانی سے دبئی میں پہنچ سکتے ہیں۔ دبئی کے شیخ نے جو آئل سے پیسہ کمایا ہے، وہ سارا کا سارا انہوں نے ٹورزم انڈسٹری کے لیے دبئی کو بنانے پر لگا دیا۔ آج دبئی ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت سارے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، ایسے ریسٹورنٹس ہیں جو دبئی کے علاوہ کہیں نہیں۔ برج خلیفہ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی دبئی ہی کی شان ہے۔ دبئی مال جس میں 1200 سے زائد دکانیں ہیں، ایکویریم ہے، پام جمیرہ ایک مین میڈ جزیرہ جو کہ انسان کا بنایا ہوا شاہکار ہے، کس طرح سے انسانوں کی ٹیکنالوجی نے سمندر میں ایک جزیرہ بنا چھوڑا ہے۔ دبئی کی ٹورزم انڈسٹری اتنا کماتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک اس کی ٹورزم انڈسٹری کے قریب ہی نہیں ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، چائنا ہو یا امریکہ ہو، سب دبئی کی ٹورزم انڈسٹری کے بہت پیچھے ہیں، کیونکہ دبئی کی جو ٹورزم انڈسٹری کے سائز ہے وہ صرف ایک شہر ہے، یعنی کہ ایک 35 اسکوائر کلومیٹر کا شہر، کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو لوگ امریکہ کی طرف ٹریول کرتے ہیں وہ کسی بھی اسپیسیفک سٹی کی طرف نہیں جاتے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں اتنا کچھ بنا دیا گیا ہے کہ جو پوری دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پورے ملک میں بھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دبئی کی ٹورزم انڈسٹری روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس کے جی ڈی پی میں مسلسل ایڈ کرتی جا رہی ہے۔